اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں بیان کروں گی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا حالات تھے اس دنیا کے، اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لا چکے تو کیا ہوا کہ دنیا ہی بدل گئی۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ لامتناہی کمالات رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں ہر صفحے پر، ہر صورت میں، ہر رکوع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت بیان کی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ہم نے تجھے ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا دنیا میں جتنے جہان ہیں ہر جہان کے لیے تو رحمت ہے۔ سبحان اللہ، ہر جہان کے لیے تو پیغمبر ہے، ہر جہان کے لیے تو ہدایت ہے، ہر جہان کی عظمت تیرے ساتھ وابستہ ہے، ہر جہان کا تقدس تیرے قدموں سے وابستہ ہے، ہر جہان کی کامیابی تیرے ساتھ وابستہ ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر، تو ایک جہان کے لیے نہیں، عالم عقبہ کے لیے رحمت ہے، عالم دنیا کے لیے تو رحمت ہے، عالم حیوانات کے لیے تو رحمت ہے، عالم جمادات و نباتات کے لیے تو رحمت ہے، عالم انسانیت کے لیے تو رحمت ہے، تحت الثرى کے لیے تو رحمت ہے، عرش مولا کے لیے تو رحمت ہے، فرشتوں کے لیے تو رحمت ہے، جوانوں کے لیے تو رحمت ہے، عورتوں کے لیے تو رحمت ہے، لڑکیوں کے لیے تو رحمت ہے، جانوروں کے لیے تو رحمت ہے، ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے، ایک ایک علاقے کے لیے، ایک ایک بستی کے لیے اے پیغمبر تو رحمت ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا پیغمبر، میرا مرشد، مقصود کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، عورت کی کیا کیفیت تھی، مزدوروں کی کیا حالت تھی، کسان کی کیا حالت تھی۔ عورت کو وراثت کا کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، عورت کی مخصوص ایام میں وہ گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، عورت کو جنگلوں میں لوگ باندھ دیتے تھے۔ عرب کے اندر رواج تھا کہ بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اور کیسر و کسرہ میں رواج تھا لڑکی جوان ہوتی تو اسے دکانوں میں، شوکیسوں میں کھڑا کر کے
बुरी ख्वाहिशात का निशाना बनाया जाता था। ऐसे वक्त में जब औरत बाजार के जिन्स रह गई थी, ऐसे वक्त में बच्ची पैदा होती तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। ऐसे वक्त में जब औरत को विरासत का कोई कानून ना मिलता था, औरत की कोई हैसियत मुतय्यन ही ना थी, औरत इस्तेमाल शुदा कपड़े की तरह एक चीज थी, औरत जिनसे ख्वाहिशात की अलामत थी, औरत ख्वाहिशात नफसानी के मरकज बन कर रह गई थी, औरत से सिवाय हवस के और उसका कोई काम न था। आज पूरी दुनिया, यूरोप, मुस्तशरिकैन यूरोप और पूरी कायनात कहती है कि इस्लाम ने औरत को अंदर बंद करके रख दिया है। आओ मैं तुम्हें 14 सदियों से पहले कैसर और कसरा की कैफियत बताती हूँ कि बाजारों में खड़ी करके औरत की बोलियां लगती थी। उसके हुस्न को लोग देखकर बुरी ख्वाहिशात का निशाना बनाना चाहते थे। बच्ची पैदा होती तो अरब में उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। अंधेरा था, औरत के लिए कोई जिंदगी न थी, औरत के लिए कोई आसरा न था, औरत का दुनिया में सहारा न था, औरत के लिए कोई किरण न थी, औरत के लिए सामने कोई रोशनी न थी, औरत के लिए कोई चीज दुनिया में न थी। मेरी बहनों, आज वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा सरदार मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दुनिया के लोगों को, औरत को आर समझने वालों, औरत की 4 हैसियतें। पहली हैसियत है, औरत अगर तेरी बेटी है तो तेरी इज्जत है, औरत अगर तेरी बहन है तो तब भी तेरी आबरू है, औरत अगर बीवी है तो उसका खर्चा तेरे जिम्मे वाजिब है, और औरत अगर तेरी माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत की तलाश में सारी कायनात मारी मारी फिर रही है। 80 साल की इबादत से बुजुर्ग करता है कि मुझे जन्नत मिल जाए, कुतुब इबादत करता है कि मुझे जन्नत मिल जाए, इब्दाल इबादत करता है कि मुझे जन्नत मिल जाए, लेकिन 1400 साल पहले इसी जन्नत को माँ के कदमों के नीचे मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दे चुका है। जो औरत ख्वाहिशात नफसानी की चीज थी, उसी औरत के कदमों के नीचे जन्नत बताने वाला मेरा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो औरत के लिए रहमत का पैगंबर बनकर आया। मेरी बहनों, तवज्जो कीजिए कि अरब में रवाज था कि बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। मक्के में भी रवाज था। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक शख्स आया और आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह, मुझे माफी मिल सकती है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने क्या किया? उसने कहा, मेरा बहुत बड़ा गुनाह है, आसमानों से भी बड़ा गुनाह, जमीन से भी बड़ा गुनाह, मुझे माफी मिल सकती है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने जिना किया है? उसने कहा, जिना से भी बड़ा गुनाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने शराब पी है? उसने कहा, शराब से भी बड़ा गुनाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने जुआ खेला है? उसने कहा, इससे भी बड़ा गुनाह। हुज़ूर ने फरमाया, कौन सा ऐसा गुनाह है जो आसमानों से भी बड़ा हो, जमीन से भी बड़ा हो, कायनात से भी बड़ा हो? तो उस शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं अबू जहल का पैरोकार था, मैं अबू जहल का मानने वाला था। मेरे इलाके में भी ये दस्तूर था कि बच्ची पैदा होती जाती तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता। मेरे घर में कोई औलाद न थी। 14 साल बीत गए। 14 साल बाद एक बच्ची पैदा हुई तो मेरी बीवी ने कहा, ये औलाद पहली है, हम इसको जिंदा दफन नहीं करेंगे। हालांकि कबीले के सरदार का ऐलान था, अबू जहल का ऐलान था कि बच्ची को दफन कर दिया जाए, कहीं बड़ी होकर उसको कोई लेने ना आ जाए, कोई हमारा दामाद ना बन जाए, कोई हमारा नाक काटने वाला ना आ जाए। तो मैंने फैसला किया कि बच्ची को जिंदा दफन नहीं करूंगा। 2 साल बीत गए, 3 साल, 4 साल, बच्ची भागने दौड़ने लगी। बच्ची हमें बहुत प्यारी लगती थी। मैं घर जाता, बच्ची मेरे सीने से चिपट जाती, मेरी सारी थकावट दूर हो जाती। मुसलमानों, जिनके घरों में बच्चियां हैं, जवान होती हैं,
ان کو پتا ہے کہ باپ کی بیٹیوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، بیٹیوں کو ماں باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ 4-5 سال کی بچی روزانہ باپ کے سینے سے چپٹ جاتی تھی، لیکن ایک دن مکہ کے چوک پر ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے کہا، تیرے گھر میں بچی ہے اور تو اس کو دفن نہیں کرتا، آج ہی میری پولیس آئے گی اور اسے دفن کر دے گی۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ میری کل کو کہیں ناک نہ کٹ جائے۔ میں گھر آیا اور میں نے نیت کی ارادہ کر لیا کہ آج میں بچی کو زندہ دفن کر دوں گا، آج میں اس کو تہہ تک پہنچا دوں گا، آج میں اپنی آنکھوں سے جدا کر دوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا اور میں نے اس کی ماں کو نہیں بتایا، صرف یہ کہا کہ اس کو تیار کر دو، اس کے ماموں کے پاس لے جاؤں گا، اسے وہاں چھوڑ آؤں گا، ابو جہل کہیں جلاد آ کر اس کو ذبح نہ کر ڈالے۔ سر اس کی ماں نے تیار کیا، اسے دوپٹہ پہنایا، اس کے کپڑے تبدیل کیے، اسے غسل کرایا، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ میں جب چلنے لگا تو بچی کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، سینے پہ رکھا، اٹھا کر لے جانے لگا۔ ایک گدال اور رسی وہ دروازے کے پاس تھی، وہ بھی میں نے اٹھا لی، اس کی ماں کو پتہ نہ چلا۔ وہ سمجھتی رہی کہ میرے بھائی کے پاس یعنی اس کے ماموں کے پاس لے جایا جا رہا، لیکن میرے دل میں برائی تھی۔ میں بچی کو اٹھا کر جنگل میں لے گیا تو بچی کہتی، ابا جان، اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا اور خاموش ہو گئی۔ پہاڑ کے دامن میں نے اسی قبر کھودنا شروع کر دی۔ میں قبر کھودتا، وہ بچی کہتی، ابا جان کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا، خاموش ہو جاؤ۔ وہ خاموش ہو گئی۔ جب قبر کھود رہا تھا، اس کو نہیں پتا تھا یہ گڑھا میرے لیے کھودا جا رہا ہے۔ اس بچی نے اپنے دوپٹے میں وہ مٹی ڈالی اور میرے ساتھ وہ گڑھا کھودنے میں مددگار ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بچی کو اٹھا کر جب میں نے اس گڑھے میں رکھا تو وہ بچی رو پڑی اور رو کر کہنے لگی، ابا جان، اگر اسی طرح مجھے دفن کرنا تھا گھر میں بتا دیتے، میں اپنی ماں کو آخری سلام کر کے آ جاتی۔ جب یہاں تک وہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سارے صحابہ رو پڑے۔ کیوں رو پڑے؟ میرا پیغمبر رو رہا ہے، اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا پیغمبر تو رحمت کا پیغمبر تھا۔ اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہ رہے تھے۔ وہ آدمی کہتا جا رہا تھا، اے پیغمبر، اس بچی کو اٹھا کر جب میں گھڑے میں رکھنے لگا، بچی رو پڑی اور میں نے اس کی پکار کو نہیں سنا۔ میں اس کو رکھنے لگا تو بالآخر وہ بچی کہتی ہے، ابا جان مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آؤں گی، میں ساری زندگی اس علاقے میں نہیں آؤں گی، میں جنگلوں میں وقت گزار کر اپنا گزارا کر لوں گی، تیرے گھر میرا مجرم تو کوئی نہیں، میرا قصور تو کوئی نہیں، میں نے کبھی تیرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ وہ چیختی رہی، لیکن میرے دل میں ابو جہل کا ڈر تھا۔ میں نے بچی کو قبر میں ڈال دیا اور اس کے سینے پہ ایک ریت کا وہ تودہ رکھ دیا۔ اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اے دنیا کے سردار، اے رحمت دو عالم، میں آج تیرے دروازے پہ آیا ہوں، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ جس دن سے اس بچی کو میں نے گڑھے میں رکھا ہے، اس دن کے بعد روزانہ خواب میں بچی مجھے ملتی ہے، میرے سامنے کہتی ہے، ابا جان قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا۔ اے اللہ کے نبی، آج 40 دن ہو گئے، مجھے نیند نہیں آتی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں سن کر رو رہا ہے، صحابہ کرام رو رہے ہیں، نبی کے آنسو سے موتیوں کی طرح جھڑ رہے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، او نوجوان، تو نے بڑا ظلم کیا، تو نے عرش ہلا دیا، تو نے زمین ہلا دی، تو نے پہاڑ ہلا دیے، تجھے ترس نہیں آیا؟ جب وہ بچی روتی تھی تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ جب تو نے سو قبر میں اتارا وہ رو رہی تھی
تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ جب تو نے اس کے سینے پہ پتھر رکھا تجھے ترس نہیں آیا؟ وہ معصوم جان تڑپتی رہی، تو ظلم کرتا رہا۔ لیکن یاد رکھ میں رحمت للعالمین ہوں، اگر آج سچے دل سے تو توبہ کر کے میرا کلمہ پڑھے گا، میں اتنی بڑی رحمت لے کر آیا ہوں کہ وہ رحمت اس گناہ سے بڑی، اس زیادتی سے بہت بڑی ہے۔ اتنی بڑی رحمت آیا ہوں کہ سچے دل سے کلمہ پڑھے گا تو میں اس گناہ پہ بھی معافی کی چادر ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھ آئندہ قیامت تک کے لیے میری امت میں جو شخص 2 بچیوں کی تربیت کر کے جوان کر کے ان کی اچھی طرح شادی کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ اس لیے ان عورتوں اور بچوں کے لیے جو بے گناہ قبروں میں اتار دی گئی ہیں، میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت کا پیغمبر بن کر گئے ہوں۔